بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آئینی ترامیم کے لحاظ سے جو سیاست ہے وہ اپنے زوروں کے اوپر ہے اور کل پاسبلی ڈیسائسو ڈے ہوگا. اور آج کا دن تو بڑا ہیکٹک رہا. ایک طرف پارلیمنٹ کی سیاست، ایک طرف پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان ان کی سیاست، ایک طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سیاست، اور ایک طرف سپریم کورٹ کے 8 ججز نے پھر ایک سرپرائز انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دے دیا. ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ تھی. ایک ایسے وقت کے اوپر انہوں نے پھر دوبارہ سے ایک کلیریفیکیشن 14 سپٹمبر کی طرح دے دیا، جس وقت کے پارلیمنٹ تیاری کر رہی تھی کہ ہم نے اپنی ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، وہی والی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ 14 سپٹمبر کو کرنے جا رہے تھے. تو اسی موقع کے اوپر ایک دوبارہ سے جو ایفرٹ ہونے جا رہی ہے، اس موقع کے اوپر ایک اور کلیریفیکیشن آ گیا. بڑی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ تھی. سیاست ہر طرف بڑی زبردست قسم کی ہو رہی ہے. اور کل کیا ہونے جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں، حکومت کون جیتے گا، حکومت جیتے گی یا 8 ججز جو چاہ رہے ہیں یا 8 ججز جیتیں گے، یہ سب سے انٹرسٹنگ، یعنی کہ سیاسی لحاظ سے یہ کچھ اسپیکٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر پاسبلی اگلے 1-2 دن میں کسی ایک رخ کے اوپر چیزیں بیٹھ جائیں گی. اور ابھی آج جو سب سے انیشل آج صبح جب آپ اٹھے تو آپ نے جو زیادہ خبریں جو تھیں وہ اس حوالے سے تھیں کہ جو ایفرٹس ہیں حکومت کی جو آئینی ترامیم کے حوالے سے، ان کو بڑا سیریس جولٹ ملا. اور وہ ملا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، جو کہ بہت ناراض تھے کہ ان کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو جس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ کافی خفا تھے. بلکہ ایک ان کے ایم این اے یا سینیٹر جو ہیں وہ شاید غائب بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے اور کسی قسم کی ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. مولانا فضل الرحمان سے اسی وجہ سے کل رات کو پرائم منسٹر شہباز شریف اور بلاول ان دونوں نے ملاقات بھی کی الگ الگ. لیکن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ جو رسپانس تھا اس کے حوالے سے جو صبح جب آج آپ اٹھے ہوں گے تو جو خبریں چل رہی تھیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، تو وہ یہی تھیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کچھ مشکلات کا شکار ہیں. لیکن آل آف اے سڈن پھر آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس سٹارٹ ہو گیا. جو کیبنٹ میٹنگ ہونی تھی وہ کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن اس پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس سٹارٹ ہو گیا جس کو خورشید شاہ صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور جس نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ جو پیکج تھا اس کے اوپر جو کنسنسس ایوالو کرنا تھا. ابھی وہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جاری تھا، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس جاری تھا، جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انہوں نے جانا ہے، یا جو ایک الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی تھی پارلیمنٹ نے اس کے مطابق انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے. ابھی وہ یہ سب کچھ دونوں سائڈز کے اوپر یہ کنسلٹیشنز ہو رہی تھیں کہ آل آف اے سڈن سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک جو کلیریفیکیشن آ گیا، ایک آرڈر آ گیا، اس کو آرڈر کہیں یا کلیریفیکیشن کہیں. اور وہ تھا جو سپریم کورٹ نے جو ایک کلیریفیکیشن مانگا تھا کہ جی آپ ذرا یہ کلیریفائی کر دیں کہ ہم آپ کی بات مانیں، 12 جولائی کے فیصلے کے لحاظ سے ہم آپ کی بات مانیں یا پارلیمنٹ کی بات مانیں، جو کہ پارلیمنٹ نے آپ کے مطلب ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا اس کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ترامیم کر کے الیکشن ایکٹ 2017 میں اس فیصلے کو انڈو کر دیا تھا. تو یہ بیسیکلی کویشچن تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ ہم کس کی بات سنیں، سپریم کورٹ کی بات سنیں یا ہم پارلیمنٹ کی بات سنیں. تو اس کے اوپر اسی ٹائمنگ کے لحاظ سے جس ٹائمنگ کی میں بات کر رہا ہوں، تو آج جبکہ کیبنٹ کا بھی ڈیسیژن ہونا تھا، یہ پارلیمانی کمیٹی نے بھی اپنی جو ریکمنڈیشنز تھیں کانسٹیٹیوشنل پیکج کے تحت اس کو بھی فائنل کرنا تھا. آج ہی یہ کیبنٹ میٹنگ ہونی تھی اسی کانسٹیٹیوشنل پیکج کو جو ہے وہ اپروو کرنے کے لیے. آج ہی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا ظاہر سیشن بھی تھا، اور آج ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ جی جو سینٹ کا اجلاس ہے کم از کم اس میں یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ پیش کر دی جائیں گی. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ جو ایک آرڈر آ گیا ظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کلیریفیکیشن آ گیا، اور اس کلیریفیکیشن میں یہی بات کی گئی کہ جی ہمارا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہے، اور اس کا جو ترامیم کی گئی الیکشن ایکٹ میں پارلیمنٹ کی طرف سے ان ترامیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے فیصلے کے اوپر، سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر. اس کے مطابق جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا، ساری کی ساری جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں. اور اس سے پہلے بھی جو جتنی بھی الیکشنز کے لحاظ سے بھی جو
جیتی تھی سیٹیں. بے شک جو آزاد رکن تھا یا جس نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا تھا کہ نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی سپورٹڈ جو لوگ تھے ان سب کا بھی ظاہر ہے وہ پہلے ہی اس ڈیسیژن آ چکا تھا کہ ان سب کو بھی پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ان کو شمار کیا جائے. اچھا، اب جب یہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی پھر پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا وہ ختم ہوا، اور اس میں ایک بہت بڑی خبر آ گئی کہ کنسنسس ہو گیا. خورشید شاہ صاحب نے باہر آ کے یہ اعلان کیا کہ تمام جتنے بھی ممبران ہیں، جس سے پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، جے یو آئی ایف کی ایک خاتون ایم این اے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھی، کہ سب کے کنسنسس کے ساتھ ٹوٹل ایگریمنٹ کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے اس کو انہوں نے کلیئر کر دیا. اور جو کمیٹی کے اندر کی جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ سب لوگوں نے مطلب اورلی سب نے مطلب وربلی زبان سے یہی والی بات کی کہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں. کسی شخص نے کوئی ڈس ایگریمنٹ وہاں پہ شو نہیں کیا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد چونکہ اسی دوران ایک میٹنگ ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشنز کے درمیان. اب پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جب یہ ہو رہی تھی، اس دوران یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا خورشید شاہ صاحب کی جو اناؤنسمنٹ آئی تو اس کے بعد وہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے وہاں پہ سلمان راجہ اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ جو پارلیمانی کمیٹی نے جو مسودہ اپروو کیا ہے کنسنسس، بالکل کنسنسس کے ساتھ کیا ہے، اور یہ وہی ڈرافٹ ہے جو کہ ہم اور مطلب کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا جو ڈرافٹ تھا یہ وہی والا ڈرافٹ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اس کو انڈورسمنٹ کر دی کہ یہ وہی والا ڈرافٹ ہے. اب یہ سب کچھ اس طرح مطلب ہے کہ ظاہر ہے چل رہا تھا. تو اسی دوران اب یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ جی ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور اس وقت تک بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی ان کی طرف سے یہ فیصلہ آنا ہے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے. آج دو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کی ایم این اے اس پارلیمانی کمیٹی میں خورشید شاہ صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے اس میں موجود تھیں، اور انہوں نے بھی اس پیکج کو انڈورس کیا. تو اب اس پیکج کے بارے میں اور اس کو سپورٹ کرنے کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے یہ بھی اناؤنس ہونا ایکسپیکٹڈ ہے. اور میری جو اطلاعات ہیں کہ شاید 1-2 گھنٹے کے اندر ابھی رات کو کسی وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب شاید میڈیا سے بات کریں گے اور اپنا فیصلہ سنائیں گے. اور ذرائع کے مطابق اب یہ ابھی جے یو آئی سے کنفرمیشن اس کی نہیں ہوئی، جے یو آئی کے کسی، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ سورس مجھے بتا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے حکومت بڑی پازیٹیو ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مان چکے ہیں، اور جو کل کی ان کی شکایات تھی ان کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کے حوالے سے جو بھی مطلب ہے کہ اس کو تدارک کرنے کے لیے جو بھی کچھ کیا جانا چاہیے وہ کیا جائے گا. اور اسی حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج جو اناؤنسمنٹ ایک ان کی پارلیمنٹ میں ان کا اپنے پارلیمنٹیرین کے ساتھ اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہی والی بات کی کہ جو مولانا کی جو شکایات تھیں ان کو ایک تو انہوں نے ان کی کنڈمنیشن کی، اور پھر یہ کہا کہ ان کی جو شکایات تھی وہ یہی جو پارلیمانی کمیٹی ہے خورشید شاہ صاحب کی یہ ان تمام ایشوز کو سیٹل کرے گی ٹو دا سیٹسفیکشن آف مولانا فضل الرحمان. سو اصل ڈپینڈ اب یہ کرتا ہے اس وقت اس سٹیج کے اوپر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے. اور ورنہ ادروائز جو پالیٹکس ہے گورنمنٹ کی جس کو سپورٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جس میں پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، دوسرے جو الائز ہیں ان کے، وہ سب ایک سائڈ کے اوپر ہیں اور ان کو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. دوسری سائڈ کے اوپر پی ٹی آئی اور 8 ججز ہیں، اور 8 ججز کے فیصلے، ایک فیصلہ، پھر ایک کلیریفیکیشن، پھر تفصیلی فیصلہ اور پھر دوسرا کلیریفیکیشن. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری جو سیاست چل رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون جیتتا ہے، حکومت جیتتی ہے یا یہ جو 8 ججز اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ جیتتا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے حق میں ہے. اور اس لحاظ سے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب میرا خیال ہے کہ جلد ہی اپنا جو بھی فیصلہ ہے وہ سنا دیں گے. اور اس فیصلے کے بعد پھر کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ آلریڈی 9:30 بجے صبح کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی گئی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کا سینیٹ کا بھی اجلاس کل ہوگا، پھر نیشنل اسمبلی کا بھی. اور کوشش کل یہ ہوگی کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو کہ گورنمنٹ کو اب بہت یقین ہے کہ وہ تیار ہو جائیں گے اور آج اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے رات کو کسی وقت بھی، تو اگر یہ کام ہو جاتا
جاتا ہے تو کل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس دونوں ہاؤزز یعنی کہ سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی پاس ہونے کے چانسز شاید بن جائیں گے. تو یہ ہیں کچھ ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں, اور سارا بیسیکلی آج جو سارا کچھ دن میں ہوتا رہا وہ میں نے بیسیکلی ریپ اپ کیا, اور یہ وہ ایشوز تھے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.